تو ہمارے منتظمین کے حکم کے مطابق بس چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب دوست مل کے میرے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور لاتعداد بے شمار درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ، شمس الضحیٰ، بدر العلا، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر ہماری آج کی اس محفل کا عنوان سب احباب بخوبی جانتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب عزیز وقار، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت و کردار 14.5 صدیوں سے لکھنے والے لکھتے آئے ہیں، سنانے والے سناتے آئے ہیں، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی خطیب ایسا نہیں آیا، کوئی مقرر ایسا نہیں آیا، کوئی قلمکار اور لکھنے والا ایسا نہیں آیا کہ وہ لکھنے کے بعد اور بیان کرنے والا بیان کرنے کے بعد یہ کہہ دے کہ میں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح آپ رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیں اور مرتے دم تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اس کی تعریف بیان کرتے رہیں، اس کی کبریائی کے کلمات اپنی زبان پہ جاری و ساری رکھیں، تو اللہ کی نعمتیں ہمارے جسم کے اندر اور جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر ساری زندگی کر کے بھی
ان نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر سکتے نہیں۔ اسی طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا اس کائنات کے اندر مبعوث ہونا اور پھر خاص طور کے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو اللہ کا یہ محبوب پیغمبر عطا فرمانا، یہ رب کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نعت بیان کی جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، آپ کی سیرت و کردار بیان کیا جائے تو اس کا بھی حق ادا ہو سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ایسا بہترین اور اتنا زبردست ہے کہ ہر ہی قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ آج آپ کے گوش گزار صرف ایک پہلو کروں گا، وہ پہلو کہ جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں عرش والے نے حکم دیا، خذ العفو وامر بالعرف، اے نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیجئے۔ معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے بہترین مقام کے اوپر سرفراز فرمایا ہے، اخلاق کے آپ کو اس درجے کے اوپر فائز کیا ہے جس تک آج تک کوئی انسان نہ پہنچا ہے اور نہ قیامت تک پہنچ پائے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میرے رب نے مجھے بھیجا اس لیے ہے کہ لوگوں کو انسانیت سکھاؤں، انسانوں کو انسانیت سکھاؤں۔ حضرت جی وقار، ہمیں نمازیں پڑھنی تو آتی ہیں، روزے رکھنے بھی آتے ہیں، حج عمرے پہ بھی اللہ بلائے تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ بلاتا ہے، کوئی اور نہیں بلاتا۔ کیوں جی؟ اکثر دعائیں کرتے ہیں جی مدینے والا بلائے گا، مدینے والا نہیں بلاتا، عرش والا بلاتا ہے، جسے عرش والا بلائے وہی جاتا ہے۔ تو جتنے مرضی حج عمرے بھی کر لیں، جتنی مرضی زکاتیں خیراتیں بھی دے لیں، لیکن ان ساری بندگیوں کے پیچھے اگر میں نے انسانیت نہیں سیکھی تو میرے بھائیوں پھر میری عبادات ساری کی ساری فضول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کے علمبردار تھے کہ میرے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو انسانیت سکھائی۔ آقا اسلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور مجھے اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اخلاق کے درجات کو مکمل کرنے کے لیے، تو میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سے بھی سب سے بہترین چیز جو تھی وہ معاف کرنی اور درگزر کرنا تھا۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، خذ العفو، کہ نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے پکڑیے۔ اب اسے سمجھنا تھا اس معاشرے کے اندر جہاں ذرا ذرا سی بات پہ ایسی خون ریزی ہوتی تھی اور ایسا جنگ و جدل ہوتا تھا، ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایسی جنگیں چلتی تھیں، کئی نسلیں تک وہ جاری رہتی تھیں۔ مرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اس بدترین معاشرے میں جہاں اخلاقیات نام کی چیز بالکل ناپید تھی، ناممکن تھی، موجود ہی نہیں تھی، آج ہمارے ہاں جب اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دوست احباب کیا کہتے ہیں؟ یہ اسلامی قانون لگے گا تو پھر ہم بھی اپنی اصلاح کریں گے، سارا معاشرہ ٹھیک ہوگا تو پھر میں اپنی بھی اصلاح کر لوں گا، سارے سچ بولیں گے تو میں بھی سچ بولوں گا۔ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا انتظار کیا تھا کہ سارے لوگ پہلے بااخلاق بنے تو میں بھی بااخلاق بنوں گا، سارے لوگ سچ بولیں تو میں بھی سچ بولوں گا، سارے لوگ امانتوں کی حفاظت کریں گے تو میں بھی امانتوں کی حفاظت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ کہا تھا کہ سارے لوگ شرم و حیا کے پیکر بنیں گے تو میں شرم و حیا کا پیکر بنوں گا؟ میرے بھائیوں نہیں، سب سے پہلے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات پیش کی ہے، اپنی ذات پیش کی ہے۔ آقا علیہ السلام نمازیں پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں پھینکی جا رہی ہیں، خذ العفو، اے نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اوجڑیاں پھینکی، میرے نبی کی زبان جو ہے اس کے اوپر اف تک نہیں آیا۔ اسی مکے کے بازاروں میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آوازیں کسی گئیں، دیوانہ، شاعر، مجنون، ساحر کہا گیا۔ خذ العفو، اے نبی معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ اس کا عملی نمونہ میرے نبی نے اپنی سیرت و کردار سے پیش کیا ہے۔ طائف کی بستی میں شریر بچوں کو پیچھے لگایا گیا، پتھر برسائے گئے، سارے کا سارا بدن لہو لہان کیا گیا، جوتے خون سے تر بتر ہو چکے ہیں، فرشتے بھی آج غصے کے عالم میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جبریل امین کہتے ہیں نبی اجازت دیجئے، پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس ہے، یہ طائف کی خوبصورت بستی جو سرسبز و شاداب ہے، جس کا حسن دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے طائف کی بستی کا رخ کرتے ہیں، ان گستاخوں کو اگر آپ حکم دیں ان پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام خذ العفو کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ تو نہ سمجھ ہیں، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ خذ العفو، بھائیو یہ باتیں کرنا، سننا، سنانا بڑی آسان ہے، معاف کرنا۔ آج اکثر دوست کیا کہتے ہیں جی، اور بھائی سخت بات یا غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی کہ میرے سامنے کوئی غلط بات کرے، اور بھائیو غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں جی میں بڑا بہادر دلیر ہوں، غلط بات دیکھ کے میں چپ نہیں رہتا، فوراً بولتا ہوں۔ اور بھائیو میرے نبی سے بڑا دلیر کوئی نہیں تھا کہ ایک موقع پہ مدینے کے اوپر شب خون مارا گیا، صحابہ کو خبر ملی، صحابہ جو بڑے جنگجو دلیر بہادر تھے اپنا اسلحہ پکڑا، مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے ہیں۔ آگے سے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، ایک شخص آ رہا ہے، قریب جا کے دیکھا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کہا میرے ساتھیوں آ جاؤ، اللہ کی نصرت کے ساتھ دشمنوں کو اکیلا ہی بھگا آیا ہوں۔ اور پیر ایسے ہوتے ہیں، جرنیل ایسے ہوتے ہیں، کمانڈر اور قائد ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوں، جاؤ تم جا کے لڑو۔ میرے نبی کا سیرت و کردار کیا ہے؟ اگر خذ العفو کا درس دیا ہے، اور بھائی معاف کرنے کو سیکھو، معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو، معاف کرنے کا شیوا اختیار کر لو۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارے کھا کے، باتیں سن کے، تانے سن کے، اپنا جسم لہو لہان کروا کے بھی ہاتھ اٹھائی تو کیا کہا؟ بد دعا نہیں دی، ہماری طرح تعلق ختم نہیں کیا۔ آج ہمارے قریبی بھائی، ہمارے خونی بھائی، ہمارے رشتہ دار، اعزاء و قاربین، دوست احباب، ایک چھوٹی سی بات ناگوار گزر جائے، میری شان کے خلاف ہو جائے تو اس سے جینا مرنا ختم کر دیتا ہوں۔ ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ خذ العفو کا مطلب کیا ہے؟ اور معاف کرنے کو سیکھو، معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے نبی علیہ السلام کا دیوانہ پاس آیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ، قرآن میں عرش والے نے بھی بڑا حکم دیا ہے، آپ بھی بار بار حکم دیتے ہیں کہ بھی معاف کرنے کو اپنا شیوا بنا لو، اگر تم معاف کرو گے عرش والا تمہیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میرا غلام ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا، کام کرنے میں سستی کاہلی کا شکار کرتا ہے، کتنی دفعہ معاف کروں؟ سبحان اللہ۔ خذ العفو، عرش والے نے قرآن بھیجا تو اس کا عملی ثبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مدینہ کی بستی میں چل کے دکھا دیا۔ قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے، محمد عربی کی سیرت میں دیکھ لو، محمد عربی کی ذات میں دیکھ لو۔ کہا بتائیے میرا خادم، میرا نوکر، میرا غلام غلطی کرتا ہے، دن میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ کیونکہ آپ سے یہ سوال ہو تو کیا جواب دیں گے؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، حد 3 مرتبہ۔ اس کے بعد تو کہتے ہیں جی ہمارے اندر صبر نہیں، صبر ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا غلام دن میں، ایک دن میں، یہ نہیں کہا پوری زندگی میں،
پوری زندگی میں نہیں کہا، کہا ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تم پھر بھی اسے معاف کر دو۔ اور بھائیو کیوں کہا؟ کیونکہ دن میں ہزاروں بار اس عرش والے کو ناراض کرتا ہوں، اس کے عذاب کو دعوت دیتا ہوں، اس کے خلاف چلتا ہوں، اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، پھر بھی امید ہے کہ کیونکہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس امید پہ غلطیاں کرتا جا رہا ہوں۔ خذل افوا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ بھی گناہ کرے، 70 مرتبہ بھی غلطی کرے، 70 بار بھی تمہاری بات نہ مانے، پھر بھی درگزر کرو، پھر بھی معاف کرنے کو اپنا شیوا بنا۔ اور محدثین نے یہاں بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہاں 70 سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگا دی کہ 71 مرتبہ کرے تو اس کو زمین پہ لٹا کے پٹائی شروع کر دو، فرمایا بلکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت بیان کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی محبت بھری شفقت بھری زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر میری یہ بات نوٹ کرو اور قیامت کی طرف دیوار تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دینا کہ جتنے بھی تمہارے ماتحت ہیں، چاہے وہ تمہاری اولاد ہے، چاہے تمہارے بھائی ہیں، چاہے تمہارے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ تمہارے دوست ہیں، چاہے تمہاری دکان پہ، تمہاری فیکٹری پہ، تمہارے کارخانے پہ کام کرنے والے ہیں، اور دن میں جتنی مرضی دفعہ غلطی ہو جائے پھر بھی ہاتھ نرم رکھنا۔ میرے محبوب پیغمبر اسلام کا 70 دفعہ کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اس سے بھی آگے چلیے، نبی علیہ السلام کا بہت بڑا گستاخ، اتنا بڑا گستاخ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قتل کا فرمان جاری کر چکے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جن کی تعریف اپنے بھی کرتے تھے، بیگانے بھی کرتے تھے، جانی دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور تعریف بیان کیا کرتے تھے، لیکن یہ ایسا گستاخ تھا جو نبی علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور عرش والے کو بھی برا بھلا کہا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی، جہاں ملے اسے قتل کر دینا۔ اب آقا علیہ السلام فرمان جاری کر چکے ہیں، لکھنے والوں نے لکھ بھی لیا، تلاش کرنے والوں نے تلاش شروع کر دی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ مدینے کے اندر ایک اجنبی کو پکڑا، پوری چھان بین کی گئی، پتہ چلا کہ یہ مدینے کا رہنے والا کسی کو جانتا نہیں، کسی کا مہمان بھی نہیں، اجنبی ہے اور اس کا ارادہ بھی خطرناک ہے، مسلمان بھی نہیں، پکڑا لا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح ہوئی، محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، عرش والے نے بتایا کہ خذل عفو، اس کا عملی نمونہ محبوب پیغمبر آپ نے دوبارہ امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آقا اسلام پاس آئے، بہت ہی محبت بھرے انداز میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حال چال پوچھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ، آقا اسلام پوچھتے ہیں سمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ گالیاں دینا تو دور کی بات، آج میرا کوئی خونی بھائی یا میرا بڑا ہی لنگوٹیا یار میری کوئی ایک چھوٹی سی بات نہ مانے تو میں کہتا ہوں بھی میرا تمہارے ساتھ جینا مرنا ختم ہے اب۔ لیکن وہ گالیاں دیتا ہے کسے؟ امام الانبیاء کو، نبیوں کے سردار کو، خاتم النبیین علیہ السلام کو۔ لیکن نبی علیہ السلام محبت بھرے انداز میں پوچھتے ہیں یار سمامہ سناؤ کیا حال ہے؟ میرے ساتھیوں نے کوئی تکلیف تو نہیں دی، کھانا شانا دیا ہے؟ بہت اچھے انداز میں حال چال پوچھا، لیکن وہ آگے سے پھر بدتمیزی کر رہا ہے۔ ان تقتل زادمین وان تنعم علی شاکرین، کہتا ہے اگر قتل کرنا چاہتے ہو کرو، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، اپنے علاقے کا وڈیرا اور چودھری ہوں، قتل کرو گے تو میرے علاقے کے لوگ میرے خون کا بدلہ لیں گے، اور اگر تم احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دو گے تو مجھے پتہ ہے کہ احسان فراموش بھی نہیں، تمہارے احسان کا بدلہ کیسے دینا ہے۔ 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یار اتنا بڑا گستاخ جس کے قتل کا فرمان محبوب پیغمبر علیہ السلام جاری کر چکے ہیں، اور 3 دن صحابہ بھی عملی نمونہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تیسرے دن صحابہ کو یقین تھا کہ آج آقا علیہ السلام حکم دیں گے اور اس گستاخ رسول کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خذل عفو، جو اللہ نے کہا نا محبوب پیغمبر معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو، تو آقا علیہ السلام نے عملی طور پہ کہا اے صحابہ جاؤ، بڑا آدمی ہے، چودھری آدمی، کوئی بات نہیں، اس نے بڑی سخت باتیں بھی کی، برا بھلا بھی کہا، جاؤ مدینے کی سرحد پہ جا کے آزاد کر دو۔
لیکن بھائیوں معاف کرنا بدلہ لینے سے بھی بڑا ہتھیار ہے. آپ بدلہ لے دیں گے بات ختم ہو جائے گی, برابری ہو جائے گی, آپ لے سکتے ہیں بدلہ, لیکن رب کی رضا کے لیے اگر معاف کر دیں گے تو ساری عمر وہ آپ کا غلام بن جائے گا. جیسے وہ ثمامہ بن اسال میرے نبی کا ایسا غلام بنا کہ پھر مرتے دم تک نبی علیہ السلام کی نعت بیان کرتا رہا. تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. تو محمد حسین صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب دوست احباب کے گوش گزار کریں.